رشتوں میں کمزوری کی ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو غصے میں کہی گئی باتوں کو ہمیشہ یاد رکھتے ہیں، لیکن پیار، محبت اور سکون میں کی گئی باتوں کو فوراً بھلا دیتے ہیں۔ جب آپ کے ارد گرد بسنے والے ہی آپ کو سمجھ نہ پائیں تو ایسے حالات میں یہی بہتر ہوتا ہے کہ ان میں رہتے ہوئے ہی خود کو سب سے الگ کر لیا جائے۔ اپنے آنسو خود پوंچھنے سے، خود کو خود ہی تسلی دینے سے دل بڑا مضبوط ہونے لگتا ہے، پھر تنہائیاں راس آنے لگتی ہیں اور لوگوں کے رویے تکلیف بھی نہیں دیتے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بد زبانی اور بدگمانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ کسی انسان کی نرمی اس کی کمزوری کو ظاہر نہیں کرتی، کیونکہ پانی سے نرم کوئی چیز نہیں، لیکن پانی کی طاقت چٹانوں کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے۔ پرندے اپنے پاؤں اور انسان اپنی زبان کی وجہ سے جال میں پھنستے ہیں۔ گفتگو میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ لہجوں کا اثر الفاظ سے زیادہ ہوتا ہے۔ کوشش کرو زندگی کا ہر لمحہ اپنی طرف سے ہر ایک کے ساتھ اچھے سے اچھا گزارو، کیونکہ زندگی نہیں رہتی پر اچھی یادیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں۔ کیا فرق پڑتا ہے کہ ہمارے پاس کتنا حسن ہے، کتنی دولت ہے، کتنے لاکھ، کتنے کروڑ، کتنے گھر، کتنی گاڑیاں؟ کھانی تو بس 2 روٹیاں ہیں، جینی تو بس ایک زندگی ہے۔ فرق تو بس یہ پڑتا ہے کہ ہم نے کتنے پل خوشی سے بتائے اور کتنے لوگ ہماری وجہ سے خوشی سے جیے۔ اللہ نے وقت کی یہ خوبی رکھی ہے کہ یہ رکتا نہیں۔ اگر وقت رک جائے تو بہت سی تکالیف ایسی ہوتی ہیں جو ہم برداشت ہی نہ کر سکیں، اور بہت سی خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جو مزید مہربانیوں کو روک لیتی ہیں۔ اللہ کی رحمت کا انسان کے لیے اس سے زیادہ اور کیا ثبوت ہوگا کہ اللہ نے وقت کو ساکن نہیں کیا۔ برداشت بزدلی نہیں، بلکہ زندگی کا ایک اہم اصول ہے۔ جس دل میں قوت برداشت ہے وہ کبھی بھی نہیں ہار سکتا۔ میں نے لوگوں کو نصیحت سے نہیں بلکہ ٹھوکر سے سبق سیکھتے دیکھا ہے۔ نصیحت اکثر ایک کان میں جا کر دوسرے کان سے نکل جاتی ہے، مگر ٹھوکر سیدھی دل پر لگتی ہے۔ زندگی کبھی کسی کو مفت میں نہیں سکھاتی۔ جب آپ کہتے ہیں کہ زندگی نے مجھے یہ سکھایا ہے تو یقین کریں آپ نے اس کی بہت بڑی قیمت ادا کی ہوتی ہے۔ پاکیزہ رشتے بہت انمول ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو محفوظ رکھیں، ہم سب کسی نہ کسی کی امانت ہیں۔ اپنے وجود پر پھر سے ایک نظر ڈالو۔ عورت کی ہمت و حوصلے کو جان جاؤ گے جس نے تمہیں اپنے وجود سے وجود بخشا۔ وہ جو تمہیں باہر سے سخت اور بدمزاج نظر آتے ہیں، اگر ان کے اندر جھانک لو نا تو تمہیں ان پر ترس آ جائے گا۔ کچھ باتیں انسان جلدی بھول جاتا ہے، ان میں سے ایک اس کی اوقات بھی ہے۔ انسان کا سب سے اچھا دوست اور اس کا ضمیر ہے، جو اچھی بات پر شاباش اور بری بات پر ملامت کرتا ہے۔ تم دوسروں کے راستے کی رکاوٹ دور کرتے جاؤ، تمہاری اپنی منزل کا راستہ آسان ہوتا جائے گا۔ اتنی جلدی دنیا کی کوئی چیز نہیں بدلتی جتنی جلدی انسان کی نیت اور نظریں بدل جاتی ہیں۔ دل دکھانے پر جو شخص آپ سے شکایت نہ کر سکے، اس شخص سے زیادہ محبت آپ سے کوئی نہیں کر سکتا۔ غصے اور نفرت میں بس اتنا سا فرق ہے، ناراض ہم تھوڑی دیر کے لیے ہوتے ہیں اور نفرت ہمیشہ کے لیے رہ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ خون کا رشتہ بھی نہیں ہوتا، مگر پھر بھی ان سے اپنوں والی خوشبو آتی ہے۔ دراصل رشتے خون کے نہیں، احساس کے ہوتے ہیں۔ صبر سیکھ لیں، اللہ سب جانتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ آپ کب کن حالات سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ سمندر کا پورا پانی کشتی کو نہیں ڈبو سکتا جب تک کہ کشتی میں داخل نہ ہو جائے۔ اسی طرح پوری دنیا کی برائی آپ کو نقصان نہیں دے سکتی جب تک کہ آپ کے ذہن اور روح پر اپنا اثر نہ جما دے۔
ہم ایک محدود زندگی میں لامحدود منصوبوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں اور یہیں سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ خواب وہ نہیں ہوتے جو آپ سوتے میں دیکھتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ کل کی فکر مت کرو، جس اللہ نے آج تک سنبھال رکھا ہے وہ کل بھی تمہیں سنبھال لے گا، بس اپنے اللہ پہ بھروسہ رکھو۔ انسان چہرہ تو صاف رکھتا ہے جس پر لوگوں کی نظر ہوتی ہے، مگر دل کو صاف نہیں رکھتا جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کے اسے اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو کہ آج کل عام ہے۔ اگر تمہیں سارے راستے بند نظر آئیں تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا پوشیدہ راستہ دکھا دے گا جس کے بارے میں کوئی نہیں جانتا ہوگا۔ کسی کی میٹھی باتوں کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ اس کے لیے خاص ہوں گے۔ بعض اوقات کبوتر کو کھلانے کے لیے نہیں بلکہ پکڑنے کے لیے بھی دانہ ڈالا جاتا ہے۔ اس معاشرے میں عورت کا مرتبہ کیسے بلند ہو سکتا ہے جہاں مردوں کی لڑائی میں گالیاں ماں بہن کی دی جاتی ہیں؟ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ کتنا مشکل ہوتا ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والے تمہارے درد پر افسوس کی بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ جس مقام پر آ کر برداشت ختم ہو جاتی ہے اسی مقام سے صبر شروع ہوتا ہے۔ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو مت بہو، بلکہ یہ سوچو کہ تم وہ خوش نصیب ہو جس کو اللہ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ زندگی میں بعض اوقات کسی پریشانی کا آنا آپ کو بہت سی پریشانیوں سے بچانے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنی طاقت پر گھمنڈ مت کیجیے، بلکہ کسی ہسپتال جا کر ایسے مریضوں کو دیکھیں جو کروٹ بدلنے کے لیے بھی کسی کے محتاج ہیں۔ غریب لوگوں پر احسان کرو کیونکہ غریب ہونے میں وقت نہیں لگتا۔ آپ نے کبھی کسی کو غبارے میں ہوا بھرتے دیکھا ہے؟ اگر آپ اس کی اوقات سے زیادہ ہوا بھریں گے تو وہ آپ کے منہ پہ پھٹ جائے گا۔ اسی طرح جب آپ لوگوں کو ان کی اوقات سے زیادہ عزت دیں گے جس عزت کے وہ قابل نہیں ہوتے تو ایک دن وہ آپ کے منہ پہ پھٹ جائیں گے، کیونکہ ہر کوئی عزت کے لائق نہیں ہوتا۔ وقت سے بڑا دھوکے باز اور کوئی نہیں، ایک بار چلا جائے تو کبھی لوٹ کے نہیں آتا۔ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہ کرو جب تک تمہارے خون کی گردش اور دل کی دھڑکن پرسکون نہ ہو جائے۔ زندگی جن زخموں سے بھری پڑی ہے ان زخموں کا علاج صرف سجدے میں ہے۔ بعض اوقات ہم پوری طرح مخلص ہو کر بھی کسی کی نظر میں بیکار ہوتے ہیں۔ تم اس شخص کا درد نہیں جان سکتے جس نے رب کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو۔ جنت 2 قدم پر ہے، ایک قدم تم اپنے نفس پر رکھ، دوسرا قدم تجھے جنت میں لے جائے گا۔